عاشق چھ آہار نیامت زن پتم پہار پیامت در غم پیامت یا مصطفیٰ یا مجتبی ارحم لنا دنال من ہند تاجدار کنا جان بند ہے نبی مختار کنا دارالحکومت دلی میں واقع ہندوستان کے بلند پایا صوفی بزرگ حضرت شمس الدین اوتار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ المعروف پتہ ولی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہر مذہب کے ماننے والے کی عقیدت کا مرکز ہے۔ حضرت شمس الدین اوتار رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی عظمت و کرامات بزرگ ہیں، جن کے فقیرانہ دربار کے سامنے بڑے شہنشاہوں کے دربار ماند پڑ گئے، اور جس کی فقیرانہ شان و شوکت، قدر و منزلت، بزرگی و عظمت، ہر دل عزیزی اور بے پناہ مقبولیت پر شہنشاہ بھی رشک کرتے تھے، جن کی حیات طیبہ کا ہر گوشہ قرآن و سنت کا زندہ جاوید نمونہ تھا۔ علماء کا کہنا ہے کہ آپ کی والدہ نے سوت کاٹ کر پرورش فرمائی تھی، لیکن سوت کاٹنے سے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے آپ کی والدہ کئی دن کے فاقے سے رہتی تھی، اور کبھی کبھی بھوک کی تکلیف درخت کی پتوں کو ابال کر اور اس میں نمک ڈال کر استعمال کر کے مٹایا کرتی تھی۔ عقیدت مندوں کا ماننا ہے کہ حضرت شمس الدین اوتار رحمۃ اللہ علیہ کی یہ درگاہ یہاں حاضری دینے والوں کو سکون و قلب و ذہن عطا کرتی ہے۔ ہندو، مسلم، غیر مسلم، سکھ، عیسائی جس دھرم کے بھی ہوں، وہ سارے کے سارے اگر کسی جگہ کا اگر رخ کرتے ہیں وہ یہی درگاہیں ہیں، یعنی کہ صوفی سنتوں کی یہ بارگاہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بھی سب کو سکون اور آستی اور امن و شانتی بانٹنے اور تقسیم کرنے کا کام کیا، اور آج بھی اپنی قبروں میں آرام فرماتے ہوئے سارے لوگوں کی منتوں کو، حاجتوں کو قبول کرتے ہوئے بارگاہ خدا میں پیش کرتے ہیں، اور سب کو خوشیاں اور خوشحالیاں ان بارگاہوں سے ملا کرتی ہیں۔ حضرت شمس الدین اوتار رحمۃ اللہ علیہ عرف پتہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ معروف صوفی بزرگ ہیں۔ اہل دلی کو آپ کی بزرگی کا علم ہوا تو آپ کی زیارت اور فیض و برکت کے حصول کی خاطر گروہ در گروہ آنے لگے، اور ان کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہونے لگا۔ وقت کے بادشاہ اور عمرا بھی آپ سے عقیدت کا اظہار کرتے۔ آپ کے لنگر خانے میں ہزاروں من کھانا پکتا، اور ہزاروں کی تعداد میں فقراء اور مساکین اس خانقاہ سے کھانا کھاتے ہیں۔ غرض آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ امن و محبت اور رواداری اور مذہبی ہم آہنگی کا بہتا سر چشمہ ہے، جس سے ہر ایک سیراب ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر بلا تفریق مذہب و ملت جس طرح لوگ اپنائیت اور خلوص و محبت کا مظاہرہ آپس میں کر رہے ہیں، وہ قابل دید ہیں۔ اس درگاہ پر عقیدت مند اپنی منتوں کی چادریں چڑھا رہے ہیں اور گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ دیگر صوفی بزرگوں کی طرح حضرت شمس الدین اوتار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر حاضری ہر ایک عقیدت مند کے لیے دل کو سکون پہنچانے والا اور روحانیت سے بھر دینے والا ثابت ہوتا ہے۔
یہ ایک ایسی درگاہ ہے جہاں صرف پیار اور محبت کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے، نہ مذہب کی کوئی دیوار اور نہ ہی فرقہ بندی کی کوئی زنجیر۔ حضرت شمس الدین اوتار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر قوالی کا اہتمام ایک خاص کشش کا باعث ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی ملا مجھ کو سب تیری بدولت ہے، تیری بدولت۔ جو کچھ بھی ملا، جو کچھ بھی ملا مجھ کو، جو کچھ بھی ملا مجھ کو سب تیری بدولت ہے۔ یو پی غازی پور کا رہنے والا ہوں، 80 سے دلی میں ہوں، پہلے لوک سبھا میں تھا، ابھی سپریم کورٹ میں ہوں۔ ایک دیوان ایڈوکیٹ فارم ہے، اسی میں میں جاب کرتا ہوں، کورٹ کا سارا کام دیکھتا ہوں۔ ابھی حضرت نظام الدین اولیاء سے ہوتے ہوئے پھر جہاں سکون کی ضرورت ہوتی ہے میں اکثر آتا ہی رہتا ہوں، ہر 2-4 دن میں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام۔ اولیاء کرام اور صوفیاء اعظام دین اسلام کی تعلیمات کے حقیقی مبلغ اور ذات قدرت کے منتخب نمائندے ہیں، جن کی تمام تر توانائیاں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے لیے وقف ہیں۔ یہ مقدس ہستیاں ہر دور میں تیر گئی دوراں میں اجالوں کے چراغ روشن فرماتی رہی ہیں۔ تاریخ انسانیت کے مختلف ادوار میں ہر علاقہ اور ہر بستی میں اللہ رب العزت کی طرف سے نبی اور رسول بھیجے گئے جو انسانوں تک اسلام کی سیدھی اور سچی تعلیمات پیش کرتے رہے، اور ان کی اپنی زندگیاں بھی تمام امت کے انسانوں کے لیے نمونہ بنی۔ ان کے نورانی چہرے اللہ کی یاد دلاتے ہیں، ان کی زندگیاں جیتا جاگتا قرآن ہیں، اور ان کی سیرتیں سرکار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ڈھلی ہیں۔ ہندوستان کے کونے کونے میں کشمیر کی طرح صوفیاء اعظام کی درگاہیں اور مزار ہیں، جہاں عقیدت مندوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ ہر کوئی درگاہ آتے ہیں، درگاہ کو مانتے بھی ہیں، تو ان کی کچھ تمنائیں رہتی ہیں یا کچھ کہہ لیجیے کچھ خواہشیں رہتی ہیں جو چیز زندگی میں حاصل نہیں کر پاتے ہیں، تو اس کی امید لے کے درگاہ پہ ضرور آتے ہیں۔ کچھ ہوتے ہیں کہ ہر ہفتے باخودہ ان کو آنا ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں کہ اپنی ایک فریاد لے کے آتے ہیں، تو آتے ہر لوگ ہیں، ہر کوئی آتے ہیں۔ اے مالک تیرے بندے ہم، ایسے ہوں ہمارے کرم۔ تصوف میں انسان اپنی ذات کی سطح سے بلند ہو کر اپنی روحانی طاقت کو اتنا بڑھا لیتا ہے کہ اسے حقیقت کا عرفان حاصل ہوتا ہے، اور وہ خود کو پہچان کر خدا کو پہچان لیتا ہے۔ تصوف میں تصور انسان ملتا ہے۔ انسان کا منصب یہ ہے کہ وہ رضائے خدا بندی کو خلفیت اللہ فی الارض کی حیثیت سے پورا کرے، اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو پہچانے، یہ سمجھے کہ اس کی خودی حق ہے، اس کا عرفان خدا کا عرفان ہے، اور خدا کے عرفان کا طریقہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ اپنی خودی میں گم ہو کر اپنا عرفان حاصل کیا جائے۔ اکثر مفکرین اور صوفیاء کی رائے میں انسان اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود اپنی خداداد صلاحیتوں اور قدرتی تسخیر کی بدولت کائنات کی دیگر تمام مخلوقات سے
افضل و اعلیٰ ہے۔ ہو رہا بے خبر کچھ نہ آتا نظر، سکھ کا سورج چھپا جا رہا۔ حساب ہے نئی دانس دانس، کرودنو مسلمانس پزے۔ قیامت کے روز دانے دانے کا حساب لیا جائے گا۔ ایسے حالات میں مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ غرور کرے۔ ہنستے ہوئے نکلے دم، اے مالک تیرے بندے ہم